بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر آج ہم اردو کے پہلے سبق کا آغاز کریں گے جس کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو سبق کے مصنف کا تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ یہ سبق علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں اعظم گڑھ میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ شبلی نعمانی کا جو تعلق ہے وہ ایک راجپوت خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ان کے والد وکیل تھے، اس کے علاوہ ذمہ دار تھے اور تجارت کے لحاظ سے ایک رئیس بھی تھے۔ اسٹوڈنٹس، جو شبلی نعمانی ہیں وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، یعنی ایک نامور شاعر تھے، پھر مورخ تھے۔ مورخ تاریخ لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ نقاد تھے۔ نقاد یا تنقید نگاری کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ادیب کسی کتاب یا کسی فن پارے کا تجزیہ کر کے، اس کا تنقیدی جائزہ لے کے یا پھر اس کا کریٹیکل انالیسس کر کے اس کی اچھائیاں، برائیاں، خوبیاں، خامیاں ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو اس فن کو ہم تنقید نگاری کہتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو نقاد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شبلی نعمانی ہے وہ سوانح نگار تھے۔ اب سوانح نگار کیا ہوتا ہے؟ تو سوانح نگار یہ ہے کہ جب کسی مشہور شخصیت کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تو اسے سوانح نگاری کا فن کہتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے اسے سوانح نگار کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو بایوگرافی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو شبلی نعمانی کی جو تصانیف یا جو کتابیں ہیں انہوں نے لکھی ہیں ان میں سے جو چند مشہور و معروف ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے شبلی نعمانی نے جو سوانح نگاری کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں ان میں المامون، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، یہ چند ایک کتابیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو جو مشہور و معروف ہیں ان کے نام بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسفہ کے حوالے سے جو انہوں نے کتابیں لکھی ان میں علم الکلام اور الکلام شامل ہے۔ پھر تنقیدی کتب میں جو ہیں وہ موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شعر و ادب سے متعلق شبلی نعمانی نے ایک دیوان شبلی لکھا جو کہ فارسی میں تھا۔ پھر دستہ گل کے نام سے ان کا مجموعہ ہمارے سامنے آیا۔ ایک مجموعہ نظم اردو کے نام سے سامنے آیا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک سفر نامہ جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، روم و مصر و شام، اس کے نام سے انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا۔ اسٹوڈنٹس، جو شبلی نعمانی تھے ان کی تحریروں میں ایک مقصدیت پائی جاتی تھی، یعنی انہوں نے بہت اعجاز و اختصار سے لکھا، یعنی بہت جامع اور مختصر لکھا، لیکن ان کے ہاں مقصدیت تھی اور ان کے ہاں ایک منفرد اور خوبصورت اسلوب ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، شبلی نعمانی جو تھے وہ 1822 میں علی گڑھ گئے اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے جن کا نام مہدی تھا۔ وہاں ان کی جو ملاقات ہے وہ سر سید احمد خان سے ہوئی۔ سر سید احمد خان نے جب ان کی قابلیت دیکھی تو انہیں عربی اور فارسی کا پروفیسر بنا دیا۔ وہاں پھر علی گڑھ میں انہوں نے 16 سال تک جو ہے وہ درس و تدریس کا کام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی گڑھ کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو علی گڑھ کا نہیں پتا تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی تو مسلمان ایک پسماندہ قوم بن کر رہ گئے تھے، کیونکہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا ہوا اور وہ ہر میدان میں پیچھے رہ گئے۔ پھر ان حالات میں جو سر سید احمد خان ہے وہ ایک رہنما بن کر ابھرے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا جو کھویا ہوا وقار ہے اس کو بحال کرنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ انہوں نے علی گڑھ اسکول پہلے قائم کیا جو کہ بعد میں علی گڑھ کالج بن گیا، اور یہی علی گڑھ کالج جو ہے یہ 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی۔ تو وہی علی گڑھ ہے جہاں پہ شبلی نعمانی جو ہے وہ
پروفیسر کے طور پر کام کرتے تھے یا پروفیسر کی خدمات انہوں نے سر انجام دی۔ اسٹوڈنٹس، اب مصنف کا جو تعارف ہے وہ میں نے آپ کو مختصر سا کروا دیا ہے۔ اب میں آپ کو سبق کے عنوان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ سبق کا عنوان جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ اس سبق کا عنوان، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مناقب کا کیا مطلب ہے۔ تو جو مناقب ہے یہ منقبت کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے مقام، مرتبہ، کسی کے اوصاف بیان کرنے، اس کی خوبیاں بیان کرنی۔ اور اس سبق میں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کے مقام، مرتبے کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ کون تھے، ان کا تعارف کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کرنا چاہتی ہوں۔ جو عمر بن عبدالعزیز تھے وہ بنو امیہ خاندان کے 8ویں خلیفہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے 7 جو خلفاء ہیں وہ گزر چکے تھے۔ سب سے پہلے جو تھے وہ تھے حضرت امیر معاویہ، پھر ان کے بیٹے یزید آئے۔ جیسے کہ یزید کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کربلا کا سانحہ بھی پیش آیا۔ پھر یزید کے بعد معاویہ، پھر مروان، پھر عبد الملک کے بعد ولید، اور ولید کے بعد سلمان، اور سلمان کے بعد 8ویں نمبر پر عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ بنو امیہ خاندان کے خلیفہ بنے۔ عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے صرف 40 سال عمر پائی، اور 37.5 سال کی عمر میں انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ تقریباً 2.5 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن ان کا جو دور حکومت تھا وہ بہت ایک سنہری دور تھا۔ یزید کے بعد جو آنے والے خلفاء تھے انہوں نے شخصی حکومت کی تھی، یعنی ذاتی خواہشات کو مکمل کیا۔ سلطنت کی بہتری کے لیے کوئی خطر کا کام انہوں نے نہیں کیا تھا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ ایک ایسے خلیفہ تھے جنہوں نے بنو امیہ کی تمام ناجائز کارروائیوں اور جگیروں کو ختم کر دیا، اور وہ تمام زمینیں جو بنو امیہ کے خلفاء نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ناجائز طور پر دے رکھی تھی ان کو حقدار لوگوں کو واپس کر دیا۔ اگرچہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ بہت ناز و نام میں پلے، ان کی پرورش جو ہے بہت ناز و نام میں ہوئی، بہت مال و دولت اپنے اوپر خرچ کرتے تھے جوانی میں، مگر خلافت سنبھالنے کے بعد بہت سادہ زندگی گزاری، یہاں تک کہ جب انہوں نے وفات پائی تو صرف 17 دینار چھوڑے۔ اسٹوڈنٹس، اب میں نے آپ کو مصنف کا تعارف بھی کروا دیا ہے، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی مختصر تعارف بتایا ہے۔ اب میں آپ کو سبق کا تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ سبق کے تعارف میں یہ ہے کہ یہ جو سبق ہے یہ علامہ شبلی نعمانی نے ایک مقالہ لکھا تھا مناقب عمر بن عبدالعزیز، اس سے یہ ماخوذ ہے، جو کہ شبلی نعمانی کی کتاب کے مقالات شبلی جلد 4 میں موجود ہے۔ جو شبلی نعمانی ہیں انہوں نے مقالات شبلی کے 8 چیپٹر لکھے تھے، یعنی 8 اس کی جلدیں لکھی تھی۔ ان میں سے جو جلد 4 ہے یا جو 4تھی جلد ہے اس میں سے یہ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ جو علامہ شبلی نعمانی ہے وہ مصر کی سیاحت پر گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ ایک کتب خانہ تھا جس کا نام تھا خدیویہ، وہاں پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا سیرت العمرین، اور یہ کتاب تھی علامہ ابن جوزی کی۔ علامہ ابن جوزی جو تھے وہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے اور حدیث کا علم جانتے تھے، ان کو محدث کہا جاتا ہے جو حدیث کا علم جانتا ہو۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی یہ سیرت العمرین، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی پر تھی، اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پر تھی۔ اس کتاب سے جو علامہ شبلی نعمانی ہیں انہوں نے بہت ساری معلومات اکٹھی کی، اور پھر ایک مقالہ مناقب عمر بن عبدالعزیز کے نام سے لکھا، اور ایک کتاب الفاروق کے نام سے لکھی جس میں حضرت عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پر انہوں نے تبصرہ کیا. اور یہ جو زیر بحث سبق ہے جس کے بارے میں آپ کو میں پڑھا رہی ہوں، یعنی مناقب عمر بن عبدالعزیز، یہ علامہ شبلی نعمانی نے جو مقالہ لکھا مناقب عمر بن عبدالعزیز، اس میں سے ایک اقتباس یا ایک سبق لیا گیا ہے. اور اس سبق میں انہوں نے عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کے اخلاق، ان کے عدل و انصاف، اور اس کے علاوہ اور جو انہوں نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. سیکنڈ ایئر آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ مصنف کے تعارف، عمر بن عبدالعزیز اور سبق کے تعارف کے بارے میں تھا. اب اگلے لیکچر میں آپ کو سبق کے جو اہم نکات ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.